वालेकुम सलाम। खैरियत हजरत। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो। मैं तमिलनाडु से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद खुशनूद। अच्छा अच्छा, खुशनूद आलम साहब, बहुत दिनों जी के जी, बाद फोन किया आपने। मैं आपको तो सुनता हूँ और याद भी करता हूँ। बहुत दुआएं निकलती है। आप, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और उम्मत पर आपका साया कायम रखे, क्योंकि आमीन आमीन। बहुत बहुत ज्यादा मैं दोस्तों को शेयर करता हूँ आपका ये। काफी लोग मुझे दुआएं देते हैं कि अल्लाह, कैसे आलिम को आपने, ऐसे लोग कहाँ हैं आजकल। इतनी खुशी जज़ाक होती है अल्लाह। हजरत, बहुत खुशी होती है। मैं तो वापिस मस्जिद पकड़ लिया हूँ, आपको बताया था शायद। हाँ हाँ, मैं बोला था ना जी आपको कि मस्जिद छोड़ना मत बोलकर। जी जी, आपने आपने जब से कहा तब से हमको ऐसी निदामत हुई अंदर से। और फिर हमको बहुत हालात का भी सामना करना पड़ा। आपका बयान सुन के दिल को तसल्ली भी हो रही कि सब्र करो। आज का भी बयान सुन के अभी सुन रहा हूँ, सुन के मतलब अच्छा, बहुत खुशी हुई। चलो और अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कुछ दोस्त लोग बोल रहे थे कि आप हजरत से बात करें तो जरा एक मसला, ये इस टॉपिक पे बात करें कि जैसे तुर्की के जो सदर हैं तैयब जी साहब, जी जी। वो मतलब क्यों सीरिया पर हमला कर रहे हैं, और वहाँ कुर्दों को क्यों मार रहे हैं, और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक पे जरा क्योंकि न्यूज चैनलों पर विश्वास नहीं है आजकल, जी मतलब जी जैसे जी 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 आपका जो बयान आता है ना, जी तो हजरत एकदम दूध का दूध पानी का पानी, एकदम बिल्कुल क्लियर, जी। कोई शक शुबा नहीं लगता। इसीलिए वो विश्वास हो गया है। इसलिए आपके मुंह से सुनने के बाद तसल्ली हो जाता है कि नहीं, जी अब जी। ये न्यूज चैनल वालों को हम अवॉइड करते हैं ज्यादातर। अच्छा ये- इसलिए हम आपका ही न्यूज सुनते हैं डेली। क्या होता है नहीं, आपसे सुनने के बाद फिर वो कंफर्म होता है। जी 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 जी। मोबाइल में साथ में लेके आ गया हूँ, तो मेरे वालिद साहब भी तरस रहे हैं घर में। अच्छा अच्छा अच्छा। और पूछ भी रहे हैं कि मौलाना अकबर साहब से मतलब सुन रहे हैं ना। मैंने हाँ, क्योंकि उनको मालूम है कि इनका बयान सुनने के बाद ही इनका जिंदगी चेंज हुआ है। क्योंकि पहले अच्छा अच्छा अच्छा। पहले हम थोड़ा मतलब ऐसे मिजाज के थे जिससे मतलब ये इंसान मतलब माँ बाप का अदब एहतराम, रिश्तेदारों के साथ कैसा वो नहीं था मेरे अंदर। आपका बयान सुनने के बाद ही सब चेंज हो गया। अच्छा अच्छा, चलो और कोई एक ही, मसला नहीं, अल्लाह ताला जी आपके वालिद साहब को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। जी, आप चल रहे हैं लगता है। इसलिए आप ये टॉपिक में जरा किसी दिन जब फुर्सत होगी आप नहीं तो। नहीं, मैं आपको अभी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। मैं जी वैसे जी गाड़ी चला रहा हूँ, जी जी जी। लेकिन हेडफोन लगा हुआ है, और आपने अच्छा एक अच्छा। ऐसा मसला छेड़ दिया है, जी उसका उन्वान पे सबक आना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो जी जी बहुत जी, सारे हाँ हमारे हाँ हाँ, कोई, टॉपिक जो है जी जी, कोई वो बात नहीं। पेंडिंग में है। अच्छा अच्छा तो अच्छा, इसलिए ठीक। मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, और बाद में जी फिर इसी रिकॉर्डिंग को मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो और लोगों के ठीक। भी फायदे आएगा इंशाल्लाह। जी जी जी, जरूर जरूर बताइए। खुशनुद आलम साहब, जी ये मसला एक्चुअल में ऐसा है ना जी कि पहले जो है ना, पहले एक मुल्क था, उसका नाम होता था कुर्दिस्तान। जी जी, कुर्दिस्तान भी एक मुल्क का नाम था। जी अब बाद में क्या हो गया कि जिस जमाने में खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े हो गए, जी 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 तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जी अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, जी ये सब एक ग्रुप में थे। जी। अच्छा। जर्मनी, रशिया, ये सब दूसरे ग्रुप में थे। जी तो अब जो रशिया का ग्रुप था, जी तो रशिया के ग्रुप ने खिलाफत उस्मानिया जो उस जमाने में थी, उनके सामने ये पेशकश रखी कि जी आप हमारा साथ दो। जी अमेरिका ने पेशकश रखी कि आप हमारा साथ दो। जी तो खिलाफत उस्मानिया, उस जमाने के जो खिलाफत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान थे, जी उन्होंने ये तय किया कि भाई अमेरिका की तो कोई ताकत नहीं है, क्योंकि उस जमाने में अमेरिका का कोई वजूद नहीं था। जी जी। सबसे ताकतवर बोले तो रशिया की ताकत, सोवियत अच्छा। यूनियन उसको कहा जाता था। जी उन्होंने कहा कि हम तो रशिया का साथ देंगे। उन्होंने क्या किया कि उस जमाने का जो मजबूत जी। और ताकतवर ग्रुप था, उनके साथ में जाके खड़े हो गए, अच्छा। और पूरी खिलाफत उस्मानिया ने जो है रशिया का साथ दे दिया। जी लेकिन इत्तेफाक ऐसा हो गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर फिर जब अमेरिका ने जी जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो है एटमी बम गिरा दिए, जी तो उसके बाद में पूरी दुनिया दहल गई, दुनिया पे एक दहशत तारी हो गई जी। कि जरूरत पड़ने पे अमेरिका जो है वो इस तरीके का भी कदम उठा सकता है बोल के। अच्छा। तो उसके बाद में क्या हो गया, रशिया, जर्मनी, ये बाकी सारे मुल्क जो है
ان کے یہ حال ہو گئے کہ جتنے بھی لوگ امریکہ کے اگینسٹ میں تھے، وہاں کے جتنے بھی تاناشاہ تھے، ان جی لوگوں کو اٹھا اٹھا کے سولی پہ لٹکا دیا گیا. ہٹلر کی اللہ حکومت ختم ہو گئی. اور پھر اچھا جب امریکہ کے قبضے میں سب کچھ آیا تو امریکہ نے کیا کیا کہ غصے میں جی وہ سارے ملک جنہوں نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیے تھے، امریکہ نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اچھا جرمنی کے 2 ٹکڑے کر دیے. اچھا اور جرمنی کا جو ایک شہر ہے برلن، اس کے بیچوں جی بیچ سے جو ہے امریکہ نے ایک دیوار بنا دی. اچھا اور ایسی دیوار بنائی، بیچ میں اگر کسی کا گھر آیا تو جی گھر کے بیچ میں سے دیوار، مطلب آدھا گھر جو ہے وہ ایسٹ جرمنی میں اور آدھا گھر جو ہے وہ ویسٹ جرمنی کے اندر. اچھا اس طریقے سے جرمنی کے ٹکڑے کر دیے. اب 2 جرمنی ہو گئے. اچھا تو برلن کے اندر ایسی وال بنائی گئی، پورے ملک کو انہوں نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اس کے بعد میں خلافت عثمانیہ، چونکہ ان لوگوں نے رشیا کا ساتھ دیا تھا، جی تو خلافت عثمانیہ کے سلطان نے رشیا کا ساتھ دینے کی وجہ سے امریکہ نے کیا کیا کہ خلافت عثمانیہ میں یہ سارے ممالک جو موجود تھے، آپ کو پتا ہے خلافت عثمانیہ کہاں تک تھی؟ خلافت عثمانیہ چائنا تک تھی. اللہ چائنا کے اندر بھی ایک چھوٹا سا ترکستان ہے. اچھا اب آج جو ہے اس کو زنجیانگ کہتے ہیں، اسی صوبے کو، اوہ چائنا کا جو ہے. ہاں یہ آپ برابر ذکر کرتے ہیں ہاں، تو زنجیانگ کا زنجیانگ جو ہے آج بھی وہاں پہ مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی ہے. آج بھی وہاں پر جو ہے قزاق مسلمان ہیں. آج بھی جی اس ملک کے اندر تاجک مسلمان ہے، وہ ترکستان کے اندر. اچھا تو خلافت عثمانیہ اتنی بڑی تھی، یہ الحمد سارے عرب ملک جو ہے وہ خلافت عثمانیہ میں آیا کرتے تھے. تو یہ سب اللہ لوگوں کی مانگ یہ تھی امریکہ سے کہ اب جب تم کو کامیابی مل گئی ہے تو ہم سب کو الگ الگ ملک بنا کے دے دو. اچھا اب یہ لوگوں کی ایک زمانے سے جب یہ مانگ چل رہی تھی تو امریکہ نے کیا کیا، پورے عرب ملکوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سب کو اپنا اپنا حصہ اچھا بانٹ کے دے دیا. سارے عرب ملک، یہ آج جتنے بھی عرب ملک ہیں نا، جی جی یہ سب خلافت عثمانیہ کے انڈر میں ہوا کرتے تھے. تو خلافت اچھا عثمانیہ نے سب کے ٹکڑے، وہ امریکہ نے جو ہے پوری خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا. اسی لیے علامہ اقبال نے وہ شعر میں کہا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. تو خلافت عثمانیہ کے جب پورے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سارے عرب ملک ایک ایک کر کے الگ الگ ہو گئے، تو جی اسی وقت میں کردستان جو ملک تھا، جی تو امریکہ نے کیا کرنا چاہیے تھا کہ کردستان کا جو پورا کا پورا رقبہ ہے اس کو برابر میپ کے حساب سے جو ہے اس کا نقشہ بنا کے کردستان کو بھی آزاد کر دینا چاہیے تھا. اچھا پر امریکہ نے اپنی جو یہودی پالیسی تھی جی اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے عربوں کو بھی آپس میں لڑا دیا، مطلب برابر سے تقسیم نہیں کی، اور کردستان کو جو ہے وہ 4 ملکوں میں تقسیم کر دیا. اچھا یعنی ایک کردستان اگر الگ ملک رہتا تھا تو یہ مسئلے نہیں ہوتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا، کردستان کا آج بھی کردستان کا تقریباً جو ہے 60% حصہ وہ عراق کے اندر ہے، اچھا 10% حصہ ترکی کے اندر ہے، 10% حصہ جو ہے وہ ایران کے اندر ہے، اور 20% جو حصہ ہے وہ ہے سیریا کے اندر، یعنی ملک شام کے اندر. جی اس طریقے سے کردستان کو 4 ملکوں میں بانٹ دیا. وہ بیچارے کرد جو ہے وہ پچھلے 70 سال سے لڑتے آ رہے ہیں یہی مسئلے کو لے کر کہ بھئی ہمارا کردستان ہم کو الگ دو. اچھا اب مسئلہ کہاں پہ، ابھی یہ جو مسئلہ پیدا ہوا، اب یہ مسئلے کی شروعات کیوں ہوئی وہ بتاتا ہوں. جو آپ نے میرے سے سوال کیے جی کہ بھئی کردستان کے اوپر انہوں نے کردوں کے اوپر حملہ کیوں کیا، مطلب سیریا پہ ترکی نے. اب مسئلہ کیا ہو گیا کہ کرد جو قوم ہے، کرد قوم وہ معمولی قوم نہیں ہے، اچھا بہت طاقتور قوم اور بہت ہی جری قوم اور بہت ہی بہادر قوم ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ کرد قوم میں سے ہی تھے، وہ بھی خود ایک کرد تھے. تو چونکہ کردستان سے میرے بہت گہرے تعلقات ہیں، میرے وہاں کے پورے علاقے کے اندر بہت سارے دوست احباب ہیں، میرے بہت قریبی لوگ ہیں. مجھے ایک مرتبہ وہاں کا ویزا مل چکا تھا لیکن کسی وجہ سے میں نے وہاں پہ سفر نہیں کیا. جی تو بہرحال تو کردستان، کیونکہ میں کرد لوگوں کو بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، جانتا ہوں، ان سے میرے ویسے ایک دم تعلقات بہت زیادہ گہرے ہیں. الحمدللہ خیر،
تو وہ کرد قوم بہت بہادر ہے, تو ابھی وہ کرد قوم نے جو ہے نا بڑے بڑے فتنوں کو کچل کے رکھ دیا. اچھا ہاں, صدام حسین سے کرد قوم نے مقابلہ کیا تھا اچھا صدام حسین کے ساتھ میں, اسی لیے صدام حسین سے بہت زمانے تک ان کی بھی لڑائی چلتے رہی. اس کے علاوہ جو ہے یہ کرد قوم نے جو ہے بڑے بڑے فتنوں کو جب کچل دیا تو اب کیا ہو گیا کہ سیریا کے اندر جو 20% کرد ہے جی وہ لڑ رہے تھے سیریا کی آرمی کے ساتھ میں. اچھا اب جیسے ہی امریکہ کی فوجیں جو ہے امریکہ کو واپس چلی گئی تو کرد لوگ پوری طرح سے آزاد ہو گئے. اچھا اب وہ آزاد ہونے کے بعد میں ترکستان کو یہ ڈر لگا کہ بھائی یہ جو 20% کرد اس جی کے اندر ہے, سیریا کے اندر ہے وہ, اور جو کردستان جو ترکی کے اندر جو 10% ہے, یعنی وہ جو بارڈر سے پورا بارڈر کا علاقہ جو ہے وہ کردوں کا ہی ہے, اچھا اچھا یہ لوگوں نے بھی اگر ساتھ میں بغاوت کر دی تو یہ 10%, اور وہ کتنے فیصد ہو گئے 20%. ہاں, ایسے 30%, اور پھر باقی کے بھی جب سب کرد کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ کردوں کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 3 کروڑ ہے. اچھا ہاں, تو اس کے لیے پھر امریکہ نے کیا کیا کہ بھائی اس سے پہلے کہ وہ سر اٹھائے ان کو جگہ پہ ہی جو ہے ٹھنڈا کر دو, اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے اپن ہی جو ہے کچھ کرو. اچھا تو امریکہ کی فوج تو چلی گئی, اس لیے ترکی کی جو رجب طیب اردوغان نے جو ہے ان کے جی کچھ ایکشن لینے سے پہلے ہی جو ایکشن لیا وہ اسی مقصد کے تحت میں کہ بھائی انہوں نے جو ہے کوئی بغاوت والی کاروائی نہیں کرنا بول کے. اچھا ہاں, تو اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اس نے یہ قدم ان کو یہ قدم اس لیے اٹھانا پڑا. نہیں اس لیے حضرت کیونکہ ہم لوگ تہجد میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں, جیسے طیب صاحب کے لیے, کیونکہ وہ ہر مسئلے کو مسلمانوں کے مظلوم کا آواز اٹھاتے ہیں وہ, جی اسی لیے ہم آپ سے پوچھنے کے لیے بےتاب تھے کہ کہیں غلط تو نہیں ہو رہی ہے کہ بھائی ایک, کیونکہ وہ انسان ہمارے نظر میں اچھا لگ رہا ہے ہر اعتبار سے. ہاں, وہ اپنی جگہ پہ اچھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جی لیکن اب کیونکہ یہ ان کے علاقے کا جو ہے یہ مسئلہ پولیٹیکل ہے. ایشو ہے, اب یہ سارے ایشوز جو ہے نا جی وہ پورا جتنا بھی عرب کا جو ریجن ہے وہاں پہ آج سے نہیں ہے, او یہ سب مسئلے مسائل پچھلے 70 سال سے وہ علاقے کے اندر چل رہے ہیں. جی 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 تو یہ سب 70 سال کے مسائل ہے یہ. اچھا ہاں اب سمجھ گیا. ہاں, ایران اور عراق کی جنگ چلی 12 سال تک, باپ 80,000 لوگ اس کے اندر مارے گئے, دونوں طرف سے جو تھے لڑنے والے مسلمان. اللہ پھر ابھی بھی جو آپ نے بیچ میں سنے ہوں گے یمن جی اور سعودی کے بیچ میں لڑائی شروع ہو جی گئی جی تھی, جی جی یمن میں بغاوت ہو گئی, تو وہ بہت سارے مسئلے مسائل ہے. میں اصل میں وہ ٹاپک لیتا نہیں کیونکہ میرے سامنے جی انڈیا کے گلی, انڈیا کے محلے, انڈیا کے جھوپڑ پٹیوں کے بہت مسائل ہے, جی صحیح بات ہے. انڈیا کی شادی بیاہ, تو یہ سارے مسئلے مسائل میں ادھر جاتا نہیں, ٹھیک وہ ہے. میرا ٹاپک بھی نہیں ہے, لیکن ابھی نہیں کیونکہ ہاں آپ نے پوچھے اس لیے میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا آپ کو. بہت سمجھ میں بھی آ گیا, اب مجھے اس کا بھی ضرورت نہیں ہے اتنا, مطلب تسلی ہو گئی دل کو, چلو اب کوئی بھی الحمدللہ. سنے تو آرام سے سمجھ جائیں گے جی انشاءاللہ. جی 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 بالکل انشاءاللہ. چلو جی خوشنود حضرت, عالم صاحب, بائک جی پہ حضرت, آپ کو پوری اسٹوری سناتے سناتے میں میرے گھر پہنچ گیا ہوں. الحمدللہ, ہاں, اللہ صبح فجر جزائے کے بعد خیر دے. نکلا تھا, ابھی او کیا ٹائم ہو رہا؟ ابھی ٹائم 10:07. ہاں بس 10:07. ابھی آپ سوچو, فجر بعد کا نکلا ہوا انسان 10:07 پہ ابھی گھر کے دروازے پہ ہوں میں. اب اللہ آپ سے اللہ. بات مکمل کر کے اندر داخل ہوتا ہوں, ٹھیک ہے؟ جی 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 چلو, اللہ آپ السلام کو جزائے علیکم خیر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.